تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ علم الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا اور یہ امر الہی ہے۔ تقدیر علم الہی اور عمل الہی کے مجموعہ کا نام ہے۔ علم الہی جمع امر الہی، نتیجہ تقدیر۔ عام طور پر جتنے بھی اشکالات، اعتراضات، سوالات اور شبہات تقدیر کے مسائل پر ہوتے ہیں، وہ تقدیر کا معنی، مطلب، مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عام اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کرنا ہے تو قاتل کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کا حق کھانا ہے تو حق کھانے والے کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، کفر پہ مرنا ہے، تو اس میں یہ گناہ اور کفر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ یہ اعتراضات تقدیر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لہٰذا ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ یہ کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب نہ لکھا ہوا اللہ کے علم کے خلاف ہے اور نہ اللہ کا علم اللہ کے لکھے ہونے کے خلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ علم پہلے ہوا لکھا بعد میں ہے، لکھا پہلے ہے علم بعد میں ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ یہ مختصر سی تشریح ذہن میں رکھیں، باقی تقدیر کے متعلق زیادہ گفتگو نہ کریں، اس سے ایمان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بس اوقات بالیقین ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں دنیا میں چیزیں معلوم ہونے کا جو اللہ نے ذریعہ دیا ہے وہ 5 حواس ہیں، جنہیں حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ آنکھ، ناک، زبان، کان اور پورے جسم کی چھونے کی حس، خصوصاً ہاتھ۔ اور جہاں ان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد عقل ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد وحی ہے۔ تو وحی سے معلوم ہونے والی، عقل سے معلوم ہونے والی چیزیں وہ حواس کے خلاف نہیں ہوتی، حواس سے بالا ہوتی ہیں، اور جو وحی سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، عقل سے بلند ہوتی ہیں۔ عقل کے مخالف ہونا اور ہے اور عقل سے بلند ہونا اور ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔